درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، کسی کاروباری مشکل کا شکار ہے، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، اور نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو پریشانیوں میں ہے اسے چاہیے مجھ پر درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اور یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو کبھی فیل ہونا کہ آپ کے اوپر بوجھ ہے، ٹینشن ہے، آپ درود پڑھتے رہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ٹینشن دور ہو رہا ہے، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ ریلیکس فیل کریں گے۔ تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ ایک بار مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کریم سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور میرے آقا حبیب اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کلام کیا کرتے تھے، مگر میرے آقا کو رب نے معراج کی رات اپنے پاس بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ حضرت موسیٰ کی شان بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، کمال کی ہستی ہے، مگر نبی پاک کی جب بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے التجا پیش کی تھی۔ آپ نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن سبحان اللہ وہاں منع کیا گیا اور نبی پاک کو بلایا جا رہا ہے، جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے، اور جبریل امین پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو رب کی بارگاہ میں بلانے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی تمنا کی تھی تو کوہ طور پر تجلی نازل کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ذرا ان دونوں واقعات کو، ایک طرف کوہ طور کا واقعہ، ایک طرف معراج کے واقعے کو نظر میں رکھ کر اب ذرا اس شعر کو سنیے گا، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ شاعر لکھتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، What is the difference between طور and معراج؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ ایک طرف حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے جلووں میں گم ہے۔ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو سبحان اللہ، اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور حضرت موسیٰ کی شان کی کیا ہی بات ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایک بڑی ہی انوکھی پرسنالٹی کے بارے میں جانیں گے۔ شاید بہت سارے ناظرین پہلی بار ان کا نام سنیں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ وہ ہے حضرت جزعیل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ کون تھے؟ یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی ہیں، اور فرعون جو کہ سرکش ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہ فرعون کے یہ چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر وہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن فرعون چونکہ سخت ظالم تھا تو حضرت جزعیل نے اپنا ایمان جو ہے وہ چھپائے رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان کا نام جزعیل تھا۔ ایک بار فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کا ایک اجلاس بلایا
اور ان سے مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی تبلیغ دن بدن ترقی کر رہی ہے، ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے روکا جائے؟ کوئی طریقہ بتاؤ کہ ان کو روکا جائے، اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ کیسی ڈالی جائے۔ اس ایجنڈے کے تحت جب سب سے پہلے اجلاس ہوا، اس میں فرعون نے جو رائے دی اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس ظالم نے کیا کہا؟ ذرونی اقتل موسیٰ، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ ایسا ظالم تھا، ایسا سرکش تھا، اس کی جرت دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے بارے میں اس نے سازش بنانا شروع کر دی۔ ذرا سوچئے، یہ تاریخ انسان کا ایک ایسا بدنما پہلو ہے کہ بعض اوقات انسان اسی کا برا چاہتا ہے جو اس کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اپنے محسنین کو ہی جناب لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی کسی نے حق کی آواز بلند کی، لوگوں کو جنت کی طرف بلایا، نیکی کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی، لوگ اسی مبلغ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، 950 سال تک آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے، جنت کا رستہ بتاتے رہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے رہے، ترقی کی راہیں دکھاتے رہے، مگر ان ظالموں نے ایک نہ سنی۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد فقط 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آفٹر 950 ایئرز 80 لوگ ایمان لائے۔ اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، میں نیکی کا کام نہیں کرتا، کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں ہے۔ نہیں جناب، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، ہمارا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کوئی آئے نہ آئے اس میں ہمارا کوئی جس کو کہیں کردار نہیں، ہمیں نیکی کی دعوت پہنچانے کا ثواب مل جائے گا۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں آ رہی، 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آج کوئی ہمارا بھائی نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، کبھی ذہن بنتا ہے یار مسجد بناؤں، کبھی ذہن بنتا ہے کسی کو جناب نیکی کی طرف بلاؤں، اور سامنے والا حوصلہ توڑ دے یا کسی طرح ڈسکریج کر دے تو بندہ کہتا ہے یار میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا، کوئی ساتھ تو دیتا نہیں، کوئی جواب تو دیتا نہیں، الٹا دل توڑ دیتے ہیں، مجھے کیا پڑی یہ نیکی کرنے کی۔ ارے جناب یہی تو شیطان چاہتا تھا کہ آپ چھوٹی سی دل آزاری ہو اور نیکی کا کام چھوڑ دیں۔ نہیں جناب، امام حسین کے واقعات سنے ہیں، کربلا والوں کی باتیں سنی ہیں۔ کیا کربلا والوں نے 22,000 کے لشکر کے سامنے نیکی کی دعوت چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے اسلام کے کام کو چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے دین پر کمپرومائز کر لیا؟ سر کٹانا گوارا کیا، مگر نبی پاک کے دین کے پرچم کو بلند کر گئے۔ ہمارے اسلاف کی سیرت بھری پڑی ہے کہ ان کو ڈسکریج کیا گیا۔ خود پیارے آقا علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے، یعنی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اب اسلام کی بات کرتے ہی اپنے پرائے ہو گئے، رشتہ دار دشمن ہو گئے، راستوں میں پھول بچھانے والے، صادق اور امین کہنے والے اب نبی پاک کے جانی دشمن ہو چکے تھے، مگر میرے آقا نے ہمت نہ ہاری۔ لیکن آج پوری دنیا میں اسلام موجود ہے، یہ میرے آقا کی قربانیوں کا صدقہ، یہ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے۔ مگر آج نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے، غلامان مصطفیٰ کہلانے والے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑ دیتے ہیں۔ نہیں جناب، ہم نے نہیں کرنی نیک کا کام۔ ہم نے دعوت اسلامی والے بھی مجھے سن رہے ہیں، مدنی قافلے میں جاتے ہیں، کوئی دل توڑ دے، بیان کرنے گئے کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہم کہتے نہیں بھائی اب نہیں جائیں گے۔ ایسا نہ کیا کرو، شیطان چاہتا یہی تھا کہ تم کسی طرح نیکی کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہسٹری رہی ہے۔ اگر آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں، آپ صحابہ کی ہسٹری پڑھیں، اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھیں، ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں ملا، ان کو بھی بڑی مشکلیں اٹھانی پڑی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو کون نہیں جانتا، مگر جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تھے ویلکم نہیں ہوا تھا، پورا ہندوستانی خلاف ہو گیا تھا، پانی بند کرنے کی دھمکی تھی، بیٹھنے نہیں دیتے تھے، مگر خواجہ نے بات جاری رکھی، ہمت نہ چھوڑی۔ اللہ نے کیسی برکت ڈال دی کہ 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ وقت آتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد اللہ وہ ترقی دیتا ہے، وہ راہیں کھول دیتا ہے کہ پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ تو نیکی کے کام میں ہمارا کام ڈٹے رہنا ہے، اللہ کریم پھر غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو بہرحال اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب قتل کرنے کی سازش وہ کر رہے تھے، لیکن اب حضرت موسیٰ
से वो मुकाबला तो नहीं कर पाता था फिरौन, कई बार उनको जेर करने की कोशिश की, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जबरदस्त दलाइल होते थे, वो मौजज़ात दिखाते थे। तो फिरौनी कहते ये तो जादू है। एक बार तो फिरौन ने क्या किया, बहुत सारे जादूगरों को जमा किया कि ये लगता है जादू करते हैं, तुम इनका मुकाबला करो। जादूगर आए, बड़े बड़े उन्होंने अपने जिसको कहते हैं ना शोबदे दिखाए, अपनी रस्सियां फेंकी, वो सारी रस्सियां सांप बन गई। पूरा मिस्र जमा था कि मिस्र के बड़े कमाल के जादूगर जिनके नाम है दुनिया में, अब वो अपने जादू दिखाएंगे। अब जब वो रस्सियां सांप बनी और सांप इधर उधर जाने लगे, हर तरफ खौफ फैल गया। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा मुबारक जमीन पर डाला तो वो बड़ा अजदहा बन गया और वो उन तमाम सांपों को निगल गया। और इस मौजज़े को देखकर सारे जादूगर सजदे में गिर गए, सब ने कलमा पढ़ा और हजरत मूसा के गुलाम बन गए। जादूगर तो मान गए, मगर फिरौन और उसके साथियों के दिल पर मोहर ऐसी थी कि वो इसको भी जादू ही समझते रहे और हजरत मूसा पर ईमान न लाए, मुकाबला नहीं कर पाता था। आखिरकार प्लान किया कि किसी तरह शहीद कर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का वाकया है। फिरौन ने ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ये था कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई है और उसने मिस्र को घेर लिया है और सारे किप्तियों को जला दिया है। किप्ती ये फिरौनी थे और बनी इसराइल के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जो उसके काहिन थे उन्होंने कहा कि हमारा इल्म बताता है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाही को जवाल ले आएगा, तुझे तबाह व बर्बाद कर देगा। अब जब फिरौन ने यह ताबीर सुनी तो हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। उस जालिम ने काहिनों की बात को मानकर हजारों बच्चों को कत्ल करवा दिया, यानी जो बच्चा पैदा होता उसे मार दिया जाता। थोड़े दिनों के बाद अब उस कौम के अंदर एक वबा फैली और उस कौम के बूढ़े लोग भी मरने लगे। अब उसके वजीरों ने कहा उधर से बूढ़े मर रहे हैं, इधर से तुम बच्चे कत्ल करवा रहे हो, थोड़े अरसे बाद तो हमारी तादाद ही खत्म हो जाएगी, हमारी आगे जाके खिदमत कौन करेगा, हमारे काम को आज कौन चलाएगा, जवान तो बनेंगे ही नहीं। जब बच्चे ही मार दोगे तो कैसे ये नस्ल आगे चलेगी। तो अब उसने कहा कि ऐसा करो, एक साल बच्चे जो पैदा हो उनको मार दो, अगले साल जो बच्चे पैदा हो उनको छोड़ दो। अजीबो गरीब उसके फैसले थे। तो एक साल, जिस साल बच्चों को नहीं कत्ल करना था उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो वो बच गए, मामलात से निकल गए। अब जिस साल बच्चों को कत्ल करना था उस साल हजरत मूसा पैदा हुआ। अब वो तो उसके कारिंदे ढूंढते थे कि किधर बच्चा मिले उसे कत्ल कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी उन्होंने क्या किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को बहुत छुपाया कि किसी तरह पता ना चले। और अब सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम ने उनके दिल में ये इल्हाम डाला, हजरत मूसा की वालदा के दिल में, कि तुम हजरत मूसा को दूध पिलाओ। जब तुम्हें ये खौफ हो ना, क्योंकि बच्चा रोता भी है, कि हमसायों को पता चल जाएगा, तो फिर क्या करना कि फिरौन को मालूम होते से पहले बेखौफो खतर इस बच्चे को मिस्र के दरियाए नील में डाल देना और डूब जाने का अंदेशा ना करना, इसकी जुदाई का गम भी ना करना, हम इसे तेरी तरफ लौटा देंगे और इसे रसूल बनाएंगे। अच्छा, ये पूरी बात अल्लाह करीम ने कुरान में बयान फरमाई। हजरत मूसा की वालदा का नाम क्या था? यूहानस, और आप लावी बिन याकूब की नस्ल से हैं। पहले आपके दिल में यह बात डाली कि बच्चे से घबराना नहीं, इस बच्चे को पानी में डाल देना, ये डूबेगा नहीं और फिरौन भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बच्चा वापस भी तुम्हारे पास आएगा और इसको रसूल भी बनाया जाएगा। अब एक माँ है, उसको पता है पूरे शहर के बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, मेरा बच्चा कैसे बच सकता है। लेकिन अल्लाह करीम ने दिल में यह बात डाल दी और इस बात को कुरान सूरह कसस में कितने प्यारे अंदाज में बयान फरमाता है। मैं ये वाकया बयान करते करते थोड़ा सा तवज्जो ये भी दिलाना चाहूंगा कि देखो ये सब रब के कलाम में मौजूद है, ये हमें पहले क्यों नहीं पता, ये हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ये वाकयात हम क्यों नहीं सुनाते। सुनो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिईह फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्कीही फिल यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने मूसा की माँ को इल्हाम फरमाया कि इसे दूध पिला,
پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کر غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اچھا، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کی نیک بندی تھی، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پہلے تو کچھ دنوں تک دودھ پلایا، آپ کی بہن کے سوا کسی کو بتایا نہیں، لیکن جب کچھ دن کے بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق بنایا، نیچے روئی بچھائی، چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کو اس صندوق میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کیا اور اس کے درزیں روغن تیر سے، روغن کے ذریعے اس کی درازیں بھی بند کر دی، اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ تصور کریں ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ چھوٹے بچے کو اب دریائے نیل کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ والیوں کو اللہ پر بھروسہ کیسا تھا، یقین کیسا تھا، انہیں یقین تھا کہ رب کا وعدہ ہے میرے بچے کو آنچ نہیں آنی۔ مسئلہ یہ ہے ہم اچھے خاصے گھر میں بیٹھے ہوں، ہم اپنے شاندار گھر میں، پکے گھر میں بیٹھے ہوں، ہمیں پھر بھی ٹینشن رہتی ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا۔ کئی لوگ ملتے ڈپریشن کے مریض ہو گئے، بڑی ٹینشن میں ہوں۔ بھائی کیوں ٹینشن ہے؟ سوچیں بڑی آتی ہیں، پتہ نہیں میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا، اگلے سال کاروبار کا کیا ہوگا۔ اتنا سوچتے کیوں ہو؟ رب پر بھروسہ کدھر گیا، توکل کدھر گیا؟ ارے اللہ پر بھی بھروسہ کرو، جس رب نے پیدا کیا ہے وہی سنبھالے گا، وہی پالے گا، مجھے بھی پال رہا ہے، میرے بچوں کو بھی پالے گا۔ ہم یہ جو بے توکل والی باتیں کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب سنو کیا ہوا، اب وہ صندوق کدھر گیا؟ اللہ کی شان دیکھو، کسی اور جگہ بھی جا سکتا تھا، مگر یہ صندوق کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہا کہ ذرا تم صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو، دیکھو صندوق جاتا کدھر ہے، بھائی پر نظر رکھو۔ وہ بہن چلتی رہی، دیکھتی رہی۔ اب ہوا کیا کہ یہ دریا سے نکل کر ایک بڑی نہر میں چلا گیا صندوق۔ اب وہ تیرتے 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 وہ نہر کہاں جاتی ہے؟ وہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی۔ اس نے اتفاق دیکھے کہ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہے، نہر میں صندوق دیکھا، غلاموں کو کہا وہ صندوق اٹھا کر لاؤ۔ جس کے کارندوں سے بچانے کے لیے بچے کو پانی میں ڈالا ہے وہ صندوق اسی ظالم کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب جیسے ہی صندوق کھولا گیا، ایک چاند سا چہرے والا، ایک نورانی چہرے والا بچہ اس صندوق میں ہے، مسکرا رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی وجاہت تھی، آثار ایسے اس کی پیشانی پر تھے۔ حضرت آسیہ کے دل میں تو محبت آئی، فرعون کے دل میں بھی اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے محبت ڈال دی۔ فرعون کی قوم نے ورگلایا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جو تمہیں مارنے والا ہے، تم نے خواب دیکھا تھا۔ فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے؟ حضرت آسیہ کہتی ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ بڑی نیک خاتون تھی، انبیاء کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کیا کرتی تھی۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ تو 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گروتھ تھی نا وہ بڑی زبردست تھی، آپ ابھی 1 سال کے ہوئے ہی نہیں تھے، دکھنے میں آپ 1 سال سے زیادہ کے لگتے تھے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے یہ اس سال پیدا ہوا ہے جس سال تم نے کہا تھا قتل نہیں کرنا ہے۔ اچھا یہ پتہ نہیں پانی میں آ رہا ہے، ہمارے یہاں کا ہو ہی نہ، کسی اور ملک سے آ رہا ہو، ہمیں تو اپنے ملک میں پیدا ہونے والے بچوں سے فکر ہونی چاہیے، یہ کسی اور سرزمین سے آیا ہوگا، لہذا تم اسے قتل نہ کرو۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ فرعون جو ہزاروں بچے قتل کروا چکا تھا، حضرت موسیٰ کی تلاش میں حضرت موسیٰ اس کے گھر پہنچ گئے، اس کو قتل نہیں کروایا۔ یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ سب قرآن میں موجود ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کو پتہ چل گیا، بیٹی نے آ کے بتایا کہ ماں جی جس شیطان سے، جس ظالم سے بچے کو بچانا تھا وہ صندوق تو گھومتے گھومتے فرعون کے پاس ہی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، ماں کا دل، ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ میں نے، اللہ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بچہ نہ ڈوبے گا، اس کی حفاظت ہوگی، یہ میرے پاس واپس بھی آئے گا، یہ بچہ تو چلا ہی ادھر گیا کہ جدھر مجھے بچانا تھا، جس سے ماں بے قرار۔ اللہ اکبر، وہ کہتی ہے کہ میں جا کر کہہ دیتی ہوں فرعون کے دربار میں یہ میرا ہی بیٹا ہے، کیوں میرے بیٹے کو تم نے لیا ہے؟ اب پھر اللہ نے دل میں الہام پیدا فرمایا، پھر انہیں الہام کیا گیا کہ وعدے پر یقین رکھو، بچہ تمہیں لوٹایا جائے گا۔
इट्स अमेजिंग। यकीन करें, आप जब ये वाकया पढ़ते हैं ना, अल्लाह की कुदरत का वो शाहकार वाकया है, ईमान ताजा होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कुरान की आयतों को पढ़े, अल्लाह फिर फरमा रहा है, वादे पर यकीन रखना, तुम्हें बच्चा वापस लौटाया जाएगा, हम तुम्हें वापस लौटाएंगे। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, वो अस्बह फुआदु उम्मी मूसा फारिगा इन कादत लतुबदी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और सुबह के वक्त मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। बेशक करीब था कि वो इसे जाहिर कर देती, मां दौड़ती भी जाती और महल में ऐलान करती, मेरा बच्चा है, क्यों इसे ले लिया है। मगर अल्लाह फरमाता है, अगर हम इसके दिल को मजबूत न करते कि वो हमारे वादे पर यकीन रखने वालों में से रहे। अब क्या हुआ, अब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये रोक दिया कि वो किसी औरत का दूध ना पिए। हजरत आसिया ने, फिरौन की बीवी ने, अपने घर में तो रख लिया, मगर दूध पिलाने वाली तो चाहिए ना। अब मिस्र से दाइयां बुलाई गई, एक एक करके बहुत सारी दाइयां आई, हजरत मूसा किसी का दूध ना पिए। अब फिरौन भी परेशान, हजरत आसिया भी परेशान कि दूध तो पिलाना है बच्चे को। अब इतने में क्या हुआ कि दाइयों के साथ आपकी जो बहन थी ना, वो भी देखने चली गई कि होता क्या है। सूरत हाल देखकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे घर के मुतालिक बताऊं, एक औरत है, उसको बुला लो, वो यहां आएगी ना तो इंशाल्लाह ये बच्चा उसका दूध पी लेगा। मां थी वो। अब इन्होंने बताया नहीं कि वो मेरी मां है, हजरत मूसा की भी मां है। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है, लाओ, कौन है वो औरत। जैसे ही आपकी वालदा आई, अल्लाह अकबर, हजरत मूसा जो है वो फिरौन की गोद में है और रो रहे हैं। फिरौन बड़ी कोशिश कर रहा है किसी तरह खामोश हो जाएं, लेकिन जब वालदा तशरीफ लाई, माँ की खुशबू सूंघी, हजरत मूसा को करार आ गया। अभी तो कमरे में दाखिल हुई है और हजरत मूसा गोद में जो है वो खामोश हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। अब जैसी माँ ने गोद में लिया, अल्लाह अकबर, हजरत मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। अब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। फिरौन कहता है, बताओ तुम हो कौन, तुम्हारा इस बच्चे से ताल्लुक क्या है। था तो बड़ा ज़हीम है, खुदाई का दावा किया था, जालिम भी बड़ा था। कहता तुम्हारा इस बच्चे से क्या ताल्लुक है, सारे शहर की औरतों का दूध नहीं पिया और तुम्हारा दूध कैसे पी लिया इसने। बड़ा खतरनाक टर्निंग पॉइंट था। अब आपकी वालदा की जहानत देखें, कैसा शानदार। तफसीर कुरान में वाकया लिखा है, जवाब क्या दिया आपकी वालदा ने। आपकी वालदा कहती, मैं एक औरत हूं, पाक साफ रहती, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म तैयब है, इसलिए जिन बच्चों के मिजाज में नफासत होती है वो किसी औरत का दूध नहीं पीते, मेरा दूध पी लेते हैं। ऐसा जब नफीस बच्चा है, ये नहीं कहा मैं इसकी मां हूं और ये भी नहीं कहा मां नहीं हूं। क्या खूबसूरत जवाब दिया, जिन बच्चों में नफासत है वो मेरा दूध पी लेते हैं। अल्लाह अकबर। फिरौन ने कहा, ऐसा करो फिर ये बच्चा तुम ही ले जाओ, अपने घर पे पालो, घर जाकर दूध पिलाना। अल्लाह अकबर। मां अपने लखते जिगर को घर ले आई। अल्लाह का वादा पूरा हो गया। रब ने वादा फरमाया था, घबराना नहीं, डरना नहीं, बच्चा वापस लौटाएंगे। ये है मेरे रब की शान। जब रब हिफाजत फरमाता है तो शैतान के चुंगल से, फिरौन के चुंगल से, जालिम के चुंगल से भी निकाल लाता है। असल चीज भरोसा होना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को रब पर भरोसा था। बच्चा पानी के हवाले किया, अल्लाह ने फिरौन के गोद से उठाकर अल्लाह ने हजरत मूसा की वालदा में गोद में अता फरमा दिया। क्या वाकया है। और सीखने को यही मिलता है। बंदा कहता ना, यार अब फंस गया हूं, अब निकल नहीं सकूंगा, अब मसला हल नहीं होगा, अब टेंशन दूर नहीं हो सकती, ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, कोई हल नहीं कर सकता। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मायूसी की बातें ना किया करो, टेंशन में ना आया करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। आज मैं आपको एक वजीफा भी बताऊंगा। आज जो मैंने वाकया शुरू किया है हजरत जिज़ईल का, इस वाकये को सुनना, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने कुरान में ही हमें एक वजीफा दे दिया है और वो कमाल का वजीफा है। अगर मेरा कोई भाई यहाँ टेंशन में बैठा है, कारोबारी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, बीमारी का मसला है, वॉट एवर क्लैमिटी एंड प्रॉब्लम यू हैव, आज गौर से सुनो। एक तो इस वाक्य से सबक ले लो कि अल्लाह चाहे तो क्या कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे रब ने अपनी कुदरत का नजारा दिखाया। मां से किया हुआ जो वादा था, मां को वो बच्चा वापस अता फरमाया। अब क्या हुआ, हजरत मूसा रोज मां का दूध पीते थे और मां हजरत मूसा को दूध पिलाने के लिए फिरौन मुआवजा भी देता था।
کمال دیکھو، ماں تو ویسے ہی بچے کو خوشی خوشی دودھ پلا رہی ہے. فرعون روزانہ سونے کی ایک اشرفی بھجواتا تھا، روز دودھ پلانے کی ایک اشرفی انعام میں ملتی تھی. اب دودھ چھوٹنے کا وقت آ گیا. اب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو واپس کرنا تھا. ماں آئی اور حضرت موسیٰ کو واپس دے دیا. اب ماں کی جس کو کہنا یقین اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ اب تو یہ رسول بھی بنیں گے، کیونکہ جو پہلا وعدہ تھا نا قرآن میں، جو وعدہ آپ نے سنا کہ اس پہ گھبرانا نہیں، ڈوبے گا بھی نہیں، بچہ واپس بھی لوٹ آئیں گے اور رسول بھی بنایا جائے گا، تو یقین تھا کہ میرا بیٹا تو بڑی شان والا ہے. اب دودھ بھی پلا لیا، اطمینان بھی ہو گیا، عمر بھی زیادہ ہو گئی. حضرت موسیٰ کو حوالے کر دیا فرعون کے گھر میں. اب وہاں پرورش ہو رہی ہے. اب کیا ہوا، ایک بار فرعون نے حضرت موسیٰ کو گود میں لیا. اب تھوڑی سی عمر مبارک بڑی ہو گئی تھی، تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اسے تماچا مار دیا بڑے دربار میں. خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہتا یہی بچہ لگتا ہے مجھے، اس کو پھر قتل کرنا ہے. پھر اس کا ارادہ قتل کرنے کا ہو گیا. حضرت آسیہ پھر آئیں اور کہا کہ کیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بچہ ہے، بچے کو کیا پتا ہوتا ہے؟ اچھا تم ایسا کرو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بچہ ہے، ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں. کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ اب ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ایک تھال لایا گیا، اس میں ایک آگ کا انگارہ رکھا گیا اور ایک طرف یاقوت موتی رکھا، اور اب دیکھا، یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ کیا اٹھاتا ہے. اگر یہ نارمل بچہ ہے تو انگارے کو اٹھا لے گا، اور اگر واقعی بڑا ہوشیار اور ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ہے تو یہ موتی کی طرف ہاتھ اٹھائے گا. آپ تھے تو اللہ کے نبی، چنے ہوئے بندے تھے، آپ نے ہاتھ موتی کی طرف ہی بڑھایا، مگر فرشتہ آیا اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف ہاتھ کر دیا، اور آپ نے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی، جس سے آپ کی زبان مبارک جل گئی. اور اس کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی پیدا ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم جانتا تھا کہ میں نے کتنی بار کوشش کی ان کو زیر کرنے کی، یہ زیر نہیں ہوتے، اللہ انہیں بچا لیتا ہے، پھر بھی یہ ان پر ایمان نہیں لاتا. اور حضرت جزئیل جو فرعون کے کزن تھے، وہ دیکھ رہے تھے. آخر کار ان کو رہا نہیں گیا، ایمان چھپایا ہوا تھا، مگر جب اب قتل کی سازش ہونے لگی تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب بڑے دربار میں تقریر کی. اب وہ تقریر کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کی حمایت میں فرعون کا کزن، ان کو پتا تھا کہ اب مجھے چھوڑیں گے نہیں، مگر ان کو بھی یقین تھا، حق بات کرنی تھی. انہوں نے کہا کہ فرعون کو اور اس کے درباریوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. حضرت نوح کی، حضرت ہود کی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات کے بارے میں بتایا. انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور نبوت یاد دلایا. انہوں نے کہا دیکھو یہی مصر ہے جہاں حضرت یوسف کا دور حکومت بھی رہا. یہ وہی بات کر رہے ہیں جو حضرت یوسف کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. اے فرعون اور فرعون کی قوم، تم سارے کلمہ پڑھ لو، ایمان قبول کر لو، اللہ پاک کے عذاب سے پناہ مانگو، جنت کے رستے پر چلو. حضرت جزئیل نے لمبی تقریر کی. اللہ کریم نے پارہ 24 سورہ مومن میں اس کا ذکر فرمایا. حضرت جزئیل نے جو تقریر کی وہ ساری بات بیان فرمائی، مگر ان ظالموں کو پھر بھی عقل نہ آئی. انہوں نے جواب میں کیا کہا سنو. وہ کہتے ہیں، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. یعنی وہ کہنے لگے اے فرعون کے ساتھیوں، میری بات مان لو. اگر نہیں مانو گے نا تو جب اللہ کا عذاب آئے گا نا، عذاب تمہیں لپیٹ میں لے لے گا، تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں. اس پر فرعون اور اس کے وزیروں اور مشیروں نے حضرت جزئیل کو دھمکی دی کہ تم نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے، ہم تمہارے ساتھ بھی بڑے برا پیش آئیں گے، تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اب حضرت جزئیل نے جو جملہ کہا، اب ذرا سنیے گا. میرا جو آج بیان کا مین موضوع ہے نا، جو میں آج آپ کو ایک قرآنی وظیفہ دینا چاہتا ہوں، ٹینشن سے ریلیکسیشن کا وظیفہ دینا چاہتا ہوں. حضرت جزئیل نے جو جملہ کہا، کمال دیکھو، آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، حالانکہ آپ فرعون کے قوم کے تھے، مگر اللہ کریم نے اس جملے کو قرآن پاک میں شامل فرما لیا ہے. اب وہ کہا کیا انہوں نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. دھمکی دی نا، نہیں چھوڑیں گے، تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے، تمہارا نام مٹا دیں گے. جواب میں اس اللہ کے بندے نے جواب کیا دیا، کہتے میں اپنے کام اللہ کو سونپتا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. حضرت جزئیل نے ایسا ہی کیا، اللہ کو اپنے کام سپرد کر دیے. اللہ کریم نے آپ کی حفاظت کیسے فرمائی کہ فرعون
کسی دربار سے تو چلے گئے, پہاڑ پر جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. فرعون کے سپاہیوں نے, فرعون نے کہا جاؤ پکڑو جا کر ان کو چھوڑنا نہیں ہے. سپاہی گئے تو دیکھا شیر اور چیتے ان کے ارد گرد پہرا دیے ہوئے ہیں. اللہ نے ان خونخوار جانوروں کو بھیج دیا جو لوگوں کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں. مگر جب یہ منظر دیکھا فرعونیوں نے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ واپس آ گئے. تو پتا چلا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا کی قسم اس آیت کو جو ہے نا اب یاد کر اور اس کا لطف لو, اس کی فیلنگ محسوس کرو. جب آپ پریشان ہو نا, جب آپ کو لگے نا کہ سب ختم ہو گیا ہے, اب میں پھنس گیا ہوں, بعض اوقات فیلنگ آتی ہے ایسی کہ یار ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ اس سے کیسے نکلوں گا, ڈاکٹروں نے ہی منع کر دیا ہے, بیماری ایسی ہو گئی ہے, گھر میں جھگڑا ایسا ہو گیا کہ اب طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے, ارے جناب قرضہ اتنا بڑا چڑھ گیا کہ نکلوں گا کیسے, معاملہ دشمن اتنے ہو گئے کہ بچوں گا کیسے. ارے کچھ بھی ہے پہلے اللہ کو سونپ کر تو دیکھو نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, کبھی آنکھیں بند کر کے یہ آیت پڑھا کر اور سوچو اب کیا رہا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے. میں اپنے کام اپنے اللہ کو سونپ, اپنی ساری چیزیں اپنے رب کو سونپتا ہوں. اور رب کیا فرماتا ہے, ان اللہ بصیر بالعباد, بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, وہ دیکھ رہا ہے, وہ کریم ہے, وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہی, ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں رب پر بھروسہ نہ رہا. ہم سمجھتے فلاں منسٹر سے تعلق ہوگا نا تو کام ہو جائے گا, فلاں کے پاس جاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی سیٹ ہوگی نا میرے پاس تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے, کسی علاقے کا چودھری بن جاؤں گا, کسی انجمن کا صدر بن جاؤں گا, یا اتنا بینک بیلنس ہوگا نا تو پھر بچے بھی سخی رہیں گے, اتنے پیسے بنا لوں اس کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے جب تک یہ معاملات ہوں گے جب سارے کام حل ہو جائیں گے. یہ ہماری بھول ہے. یاد رکھو اگر پیسے سے خوشی خریدی جاتی ہوتی نا تو کوئی امیر وہ پریشان نہ ہوتا, کوئی مالدار ٹینشن میں نہ ہوتا. ارے یہ پیسہ خوشی نہیں دیتا, رب چاہے تو خوشی ملتی ہے, رب چاہے تو سکون ملتا ہے, اللہ چاہے تو صحت ملتی ہے. لوگ کہتے یار پیسہ ہو بڑی بڑی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. نہیں جناب, آپ کی بھول ہے. آپ دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل لے لیں, دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر لے لیں, کروڑوں روپے خرچ کر لیں, لیکن اگر آپ کے نصیب میں شفا نہیں تو شفا نہیں ملے گی. یہ بات بڑی اچھی طریقے سے ہمیں کرونا وائرس نے سکھا دی. لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے کرونا وائرس میں جس طرح مبتلا ہوئے اور ہم نے اپنے سامنے جنازے اٹھتے دیکھے, اربوں پتی لوگ تھے. مجھے کالز آئیں, ارے بھائی ہاسپٹل بتا دو, پیسے جتنے خرچ ہوں گے ہم کر لیں گے, ہمارے والد کو بچا لو. لیکن جب وقت آ گیا تو کوئی کسی کو نہ بچا سکا. ہمیں پتا چلتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, پیسوں سے شفا نہیں ملتی. اور خدا کی قسم میرا رب چاہے نا غریب آدمی ہو, بیمار ہو جائے, ڈاکٹر منع کر دیں, اللہ چاہے تو صبح اٹھے تو بغیر بیماری کے کھڑا ہو جاتا ہے. شفا دینے والی ذات رب کی ذات ہے. آپ کو لگ رہا ہے بہت بڑا مسئلہ, بہت بڑی ٹینشن ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. سچی بات یہ تمہارے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے, میرے مالک کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے کن کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے. ارے مجھے اور آپ کو لگتا ہے میں نہیں نکل سکتا, میرے رب نے اشارہ فرمانا ہے, رب نے رحمت کی نگاہ فرمانی ہے اور مسئلے حل ہو جانے ہیں. پکارو تو صحیح اسے دل سے, عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. میں تھک گیا, میں ہار مانتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں مالک. میں نے بڑی کوشش کر لی, میں نے بڑے راستے نکال لیے, میری اوقات کچھ نہیں, سب تیرے ہاتھ میں ہے. اے کریم اب تو چاہے گا تو میری مشکل حل ہونی ہے. کبھی اکیلے میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی رحمت کا تصور جما کر کبھی اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, اے اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرا بندہ کس حال میں ہے, تیرا بندہ کس تکلیف میں ہے, تیرا بندہ
بندہ کس بے قراری میں ہے؟ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ جب چھوٹے ہوں گے، پریشان ہوں گے، رات کو نیند نہیں آتی ہوگی، آپ پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے، ماں سو رہی تھی، ماں کو کہا ماں میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ ٹینشن ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، آنکھوں میں آنسو لے کر جب ہم ماں کے پاس گئے، سچ بتاؤ ماں نے کیا کی؟ کروٹ بدل کر ماں سو گئی کہ بیٹا تیرا کام تو جان؟ نہیں، ماں بھی اٹھ گئی، ماں نے سینے لگایا، ساری رات دعائیں دیتی رہی، جو بن پڑا ماں نے کیا۔ مجھے بتاؤ جب میری ماں نے مجھے بے قرار دیکھا تو تنہا نہ چھوڑا، تو جو ماں سے زیادہ چاہنے والا مالک ہے، جب کبھی میں تہجد میں اٹھ کر بستر چھوڑ کر اپنی جا نماز بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھاؤں گا اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور رب سے کہوں گا مولا پھنس گیا ہوں، مولا پریشان ہوں، اللہ بیماری نے گھیر لیا ہے، اللہ گناہ نہیں چھٹ رہے، مالک میرے ساتھ کاروبار کا مسئلہ ہے، میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، اے اللہ اولاد نہیں ہے، اولاد تو ہے مگر مالک اولاد پریشان کر رہی ہے، میرا بچہ ہے مگر بیمار ہے، اے اللہ بچہ ہے مگر قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے، ارے کہو نا مالک سے، مجھے بتاؤ کون ہے حل المشکلات، کون ہے مصیبتوں کو ٹالنے والا، کون ہے دینے والا؟ یہی مسئلہ ہے، اپنی فائلیں لے کر ہم دنیا والوں کے دروازوں پر تو پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں عرض کرتے۔ ارے دنیا والے تو بڑے عجیب لوگ ہیں، ملنا ہو تو ٹائم نہیں ملتا، بڑے آدمی سے ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، صاحب بیزی ہیں کل آنا، کل نہیں پرسوں آنا، غریب آدمی کو دھکے کھلائے جاتے ہیں، اور اگر موقع مل بھی جائے 1-2 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، بے رخی سے بات سنی جاتی ہے، ایک بار کے بعد دوبارہ ٹائم نہیں ملتا۔ یہ دنیا کے وزیروں، یہ دنیا کے افسروں کا حال ہے۔ ارے آؤ میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جو خالق کے کائنات ہے، جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے، جب اس سے بات کرنی ہے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب اللہ سے بات کرنی ہے سر جھکاؤ اور ہاتھ اٹھا لو اور بات کرنا شروع کر دو، جو دل میں ہے کہنا شروع کر دو، وداؤٹ اینی سیکرٹری، بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اپنے رب سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ دعا کو سمجھو تو صحیح یہ کیا ہے۔ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا خوب فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے، جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا۔ قرآن کس کا کلام ہے بتاؤ نا؟ کلام اللہ ہے، پڑھو نا قرآن۔ اللہ تم سے خطاب فرما رہا ہے، اللہ تم سے کلام کرتا ہے۔ کہتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ کیوں نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں باتیں؟ ہے ادھر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھ لی تو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ارے کب ایسا ہوا کہ میں ہوں اور اللہ کی ذات ہو، اکیلے میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، دل کھول کے اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں، اپنی مصیبتیں بتا رہا ہوں۔ کبھی ایسا کر کے دیکھنا، اور جب ایسی کیفیت بن جائے نا تو یہ آیت پڑھنا، اے اللہ تو نے اس فرعون کی قوم کے بندے پر بھی رحم کیا تھا، سب پر عذاب نازل ہوا تھا، حضرت جزئیل کو اس عذاب سے تو نے بچایا تھا، فرعونیوں کی اس لشکر سے بھی تو نے ان کی حفاظت کی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، سارے کام اللہ کو سونپتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، پھر دیکھو آپ کے دل کو ڈھارس مل جائے گی، آپ کو قرار آ جائے گا۔ وہ بندہ نہیں کہتا میں وزیر اعظم کو فائل دے آیا ہوں، ہاں بڑے منسٹر صاحب کو فائل ریسیو کروا کے آ گیا ہوں۔ ارے جب تم یہ پڑھو گے نا دل کو یہ امید بن جائے گی اللہ کی بارگاہ میں فائل جمع کرا دی ہے، اپنے کام سونپ دیے میں نے، قبول حاکمین کے دربار میں عرضی پیش کر دی ہے، اور وہی سنوارنے والا ہے، وہی معاملات سدھارنے والا ہے۔ اب آخری بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعائیں کرتا ہے، مسئلہ حل ہے، وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ اب جب یہ نہیں ملتی نا تو اب انسان کی کیفیت بدلتی، شیطان ہے نا کہ تیری دعا تو سنی نہیں جاتی، اتنی دعائیں کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، مکے جا کے بھی دعا کی، مدینے جا کے بھی دعا کی، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی، مسئلہ تو حل نہیں ہوا، نہ بیٹا ملا، نہ اولاد ملی، نہ کاروبار ٹھیک ہوا، نہ وہ پریشانی دور ہوئی۔ وہ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے دعا کرو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہاں شیطان بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا نقطہ سمجھ جاؤ گے نا
تو اللہ سے پیار اور بڑھ جائے گا. آج میں چاہتا ہوں میرے سارے بھائی اپنے رب پر بھروسہ لے کے اللہ سے محبت لے کے جائیں. سب سے زیادہ پیار اپنے مالک سے کرو. وہ ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے. میں تو بے لباس پیدا ہوا تھا, اس نے لباس دیا. بولنے نہیں آتا تھا, گونگا نہیں بنایا, اس نے زبان بھی دی. اندھا بھی نہیں بنایا, آنکھیں بھی دی. بہرا بھی نہیں بنایا, کان بھی دیے. عزت بھی دی, شہرت بھی دی, دولت بھی دی. کروڑوں سے اچھا بنایا, مگر میں اسی سے بدگمان رہوں, میں اسی کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ رہوں, اللہ سے ہی محبت نہ کروں. پھر تف ہے میری زندگی پر. کاش مجھے سب سے زیادہ اپنے مالک سے محبت ہو جائے, اپنے مالک پر بھروسہ آ جائے. یہ شیطان تمہیں اپنے رب سے دور کرتا ہے. اب جب کبھی ایسا خیال آئے نا, یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو دعائیں بھی کرتا ہوں, مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا. اب سنو, میں آپ کو ایک دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک والد ہو, آپ بھی والد ہوں گے, بڑے بھائی بھی ہیں بیٹھے ہوں, اور جب آپ کا چھوٹا بیٹا یا بھائی آپ کے سامنے بیمار ہو جائے, بخار ہو, گلا خراب ہو اس کا, اور وہ رونے لگے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے, مجھے جوس پینا ہے, ٹھنڈا جوس پینا ہے, کیا کریں گے؟ کھلائیں گے آئس کریم اس کو؟ ذرا جواب دیجئے. جوس پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے, بہت رو رہا ہے. اچھا, بالکل آپ کے برابر میں آپ کا ایک دوست بیٹھا ہے, وہ کہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار, بچہ رو رہا ہے, کیوں نہیں دے رہا آئس کریم اس کو؟ رو رہا ہے, دے دو اس کو, شربت پلا دو. آپ کیا جواب دیں گے؟ میں باپ ہوں, مجھے پتا ہے کب اس کو کیا دیں. ابھی دوں گا نا تو بیمار ہو جائے گا, گلا اور خراب ہو جائے گا, اس کو اور پرابلم. رونے دو اس کو, اس کا رونا ٹھیک ہے, اگر اس کو کھلا دیا تو یہ اور بیمار ہوگا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا. تم باپ ہو اور تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, وہ نہیں دے رہا. میں پکار رہا ہوں, وہ نہیں دے رہا. تو کرو نا بھروسہ کہ میرے لیے یہی بہتر ہے, اس لیے تو نہیں دے رہا. کسی کے لیے مال بہتر ہے, کسی کے لیے غربت بہتر ہے, کسی کے لیے اولاد بہتر ہے, کسی کے لیے اولاد نہ ہونا بہتر ہے. کیا پتا تمہارے مقدر میں معذور اولاد لکھی ہو, ساری زندگی روتے رہتے. کیا پتا تمہارے مقدر میں ایسی اولاد لکھی ہو جو مار کے تمہیں گھر سے نکال دیتی. اللہ نے اولاد نہیں دی, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم پیسے کے لیے رو رہے ہو, کیا پتا پیسہ آتا ایمان چلا جاتا. اللہ نے مال نہیں دیا, یہی بہتر ہے. جب تم والد ہو کر بہتر فیصلہ کرتے ہو, ماں ہو کر ماں بچوں کے لیے بہتر فیصلہ کرتی ہے, تو میرا خالق میرے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے وہی بہتر. بھروسہ کرنا شروع کر دو. ہیں, ایک بار میں جب بھی اس طرح کا بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے. آخری واقعہ سنا. میں ایک بار افریقہ گیا, تنزانیہ, تو مجھے بعض اوقات عام لوگوں سے بھی بڑی باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. بزنس مین نے ایک بات سکھا دی مجھے, بیٹھ گئی دل میں, نا دماغ میں بیٹھ گئی. انہوں نے ایک بہت بڑا سٹی بنایا نا, ہاؤسنگ اسکیم, جس طرح آپ کی یہاں بھی سوسائٹیاں بنتی. مجھے کہا عبدالحبیب بھائی آپ ہمارے ملک آئے, میں آپ کو لے جاتا ہوں, آپ ذرا دعا کروا دیں. میں نے کہا چلے, ان کی دل جوئی ہو جائے گی. وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. ان کی سوسائٹی جانے کے لیے ایک پل کراس کرنا تھا. اس پل پہ کچھ کام ہو رہا تھا. وہ پل کراس کیے بغیر ہم اس سوسائٹی میں جا نہیں سکتے تھے, کام ہو رہا تھا. انہوں نے بڑی کوشش کی, بڑا سورسفل آدمی تھا, بڑے اس نے فون وون بھی کیے کہ یار راستہ کھل جائے. راستہ نہیں کھلا. اگلے دن میری فلائٹ تھی تو واپس آئے, نہیں جا سکے. تو میں تھوڑا سا ان کو سمپیتی کر رہا تھا. میں نے ان کی دل جوئی کے لیے کہا کہ یار کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی زندگی ہوئی میں آؤں گا تو چلوں گا, آپ دل چھوٹا نہ کریں. کہتا حبیب بھائی میری ایک عادت ہے, میرا کوئی کام ہو جائے نا, میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور جب کام نہ ہو تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو چونک گیا. میں نے کہا یار یہ کیا کہا, ذرا دوبارہ کہیے. اس نے دوبارہ ریپیٹ کی بات. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کام ہو گیا تو اللہ نے کیا, نہیں ہوا تو بھی اللہ نے کیا نا, وہی بہتر تھا میرے لیے. یار کیا توکل ہے آپ کا, مجھے اتنا مزہ آئی یہ بات. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر یہ بلیف بن جائے, یہ یقین آپ کو اور مجھے مل جائے کہ میرا کام ہو گیا تب بھی اللہ کا شکر, اور نہیں ہوا جب بھی اللہ کا شکر, تو ٹینشن کہاں سے آئے گی پھر؟ ہمارا تو پرابلم ہی یہی ہے یار, اتنا اچھا سودا آیا تھا نکل گیا, یار بڑا افسوس ہے یار, آئٹم نکل گئی. کپڑا بڑا سستا مل رہا تھا, کاش پہلے لے لیتا. ڈالر تھوڑے دنوں پہلے لے لیتا, ڈالر بڑھ گیا. یار گھر کے پاس پلاٹ مل رہا تھا, بس تھوڑے پیسوں کی وجہ سے سودا نکل گیا, آج ڈبل قیمت ہو گئی. یہی سوچ سوچ کے ٹینشن ہے. اور اگر یقین یہ ہو کہ وہی بہتر تھا, نہیں ہوا یہی میرے لیے اچھا تھا, یہ سودا نہ ہونا ہی اچھا تھا, یہ پلاٹ نہ ملنا ہی اچھا تھا, ادھر رشتہ نہ ہونا ہی اچھا تھا, ہم کیوں جو نہیں ہوتا اس پہ ٹینشن میں ہے؟ ارے اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ, اللہ کا شکر ادا کرتے رہا. اللہ کرے کہ آج یہ یقین ہو جائے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے میرے لیے, اللہ جو دے رہا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. آج اللہ سے عرض کرو, اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں, تیرے تمام فیصلوں پر راضی ہیں.